نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جس وقت چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا شراب نوشی کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، لوٹنے والا جب لوٹتا ہے تو لوٹتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب خیانت کرنے والا خیانت کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا، پس تم بچ جاؤ۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا جس وقت قاتل قتل کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اس سے ایمان کیسے نکل جاتا ہے؟ تو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں کو، ایک ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈالا اور پھر ان سے باہر نکالا اور فرمایا اس طرح اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے، گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان لوٹ آتا ہے۔ پھر فرمایا ایسا شخص کامل مومن نہیں ہوتا، نہ اس کے لیے نور ایمان ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن۔ فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، تیرا گناہ تجھے پشیمان کر دے، شرمندہ کر دے، فانت مومن، تو مومن ہے۔ آج ہم دیکھ لیں، ہمارے گناہ ہمیں پشیمان نہیں کرتے، شرمندہ نہیں کرتے، بلکہ ہم فخر کرتے ہیں اپنے گناہوں پہ کہ میں نے جھوٹ بولا، میں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہیرا پھیری کی، بڑی ہوشیاری کے ساتھ ناپ تول میں کمی کی، اور پھر شرمندہ نہیں ہوتے۔ جب تم گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوتے، پشیمان نہیں ہوتے، تو پھر ہمارے ایمان کو خطرہ ہے کہ نماز جیسا عظیم عمل چھوٹ جائے تو ہمیں ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں نماز ہی تھی، ساری دنیا نہیں پڑھتی، ہم نے نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا؟ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ کو کوئی ٹینشن ہے، آپ شرمندہ ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں، میں تو صرف جمعہ پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ زمانہ گزر چکا، میں نے نماز نہیں پڑھی، اور وہ اس پہ شرمندہ بھی نہیں، پشیمان بھی نہیں۔ تو کیا اس کا ایمان کمزور نہیں ہوا ہوگا؟ جھوٹ بولنے والا کہتا ہے سارا بازار جھوٹ بولتا ہے، بازار چلتا ہی جھوٹ سے ہے، دکان چلتی ہی جھوٹ سے ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان مومن ہر کام کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو مسلمان جھوٹ بولتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دکان جھوٹ کے بغیر نہیں چلتی، ہیرا پھیری کے بغیر نہیں چلتی۔ رمضان میں سر عام کھاتے ہیں اور شرمندہ نہیں ہوتے،
گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، اگر انسان گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوتا تو اس کے ایمان کو خطرہ ہے، اور بہت زیادہ خطرہ ہے۔ وہ غور و فکر کرے کہ نماز چھوڑنے پہ شرمندہ نہیں، روزہ چھوڑنے پہ شرمندہ نہیں، جھوٹ بولنے پہ شرمندہ نہیں، غلط دیکھنے پہ شرمندہ نہیں، زنا کرنے پہ شرمندہ نہیں، گانا بجانا سننے سے اور سن کے مزے لیتا ہے اس سے شرمندہ نہیں، تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور یاد رکھنا، ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اگر وہی ایمان خطرے میں ہے، اور اللہ کے نبی جو اس حدیث میں فرما رہے ہیں زنا کرنے والا زنا کے وقت مومن نہیں ہوتا، تو کہیں زنا کرتے کرتے جان نکل گئی، شراب پیتے پیتے نکل گئی، چوری کرتے کرتے نکل گئی، تو پھر ہمارا ایمان کہاں بچے گا؟ تو آج ہم اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے۔ ایمان کا معیار کیا ہے کہ نیکی خوش کرے، گناہ پشیمان کرے، اور آج ہمارے گناہ ہمیں پشیمان نہیں کرتے۔ اگر گناہ پشیمان کر دیں تو ایک بار ہو، دوسری بار نہ ہو، دوسری بار ہو تو تیسری بار نہ ہو۔ آج ایک نماز چھوٹی، دو چھوٹی، 3، 4، 5، کل کی چھوٹی، ہفتوں کی چھوٹی، مہینوں کی چھوٹی، ذرا برابر بھی فکر نہیں۔ تو یہ ہمیں جو پشیمانی نہیں ہو رہی، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ گناہوں پہ گناہ ذرا بھی پشیمان نہیں ہوتے تو اس سے ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور ہم اپنے ایمان کو اتنا کمزور نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں، ایمان ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ جتنے بھی گناہ ہیں جب انسان کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا، اگر یہ کرتے کرتے مر گئے تو پھر مومن نہیں رہیں گے، اور اس کا ایمان کامل نہیں رہتا۔ شفقت کی وجہ سے اللہ رب العزت ایمان کو واپس لٹا دیتے ہیں آدمی کے اندر، مگر اس کا ایمان پھر بھی کامل نہیں رہتا۔ تو اپنے ایمان کو کامل بنائیے، ایمان کامل بنے گا تو تب آخرت بنے گی۔ اگر ایمان کامل نہ ہوا تو بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ ایمان قیمتی چیز ہے، ایمان کی حفاظت کی جائے، خود چیک کیا جائے۔ اگر گناہ پہ پشیمانی نہیں تو خطرہ ہے، پشیمان ہونا چاہیے ہمیں۔ اور بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر کے ہم پشیمان نہیں ہوتے تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ یہ سونے سے، چاندی سے، ڈالر سے، ہماری دکانوں سے، ہمارے زمین جائیداد اور بینک بیلنس سے، ہر چیز سے قیمتی چیز ہے۔ ہم ان کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں ایمان کی حفاظت کریں۔ وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتی، موت پہ وہ ختم ہو جائیں گی، اور ایمان، موت پہ ایمان شروع ہوگا کہ اب ایمان کے بدلے ہمیں کیا کچھ ملے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور اگر موت پہ ایمان نہ ہوا تو پھر ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ تو دعوت فکر یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے اور اپنے ایمان کو کامل بنایا جائے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔